السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مسجد علی مرتضیٰ اور اس مسجد میں قرآن مجید کی تکمیل کرنے والے خوش نصیب طلباء، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے. ہم سب دعا گو ہیں، اللہ ان بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے، ان کا لفظ لفظ حرف حرف اپنے ہاں قبول فرمائے. جو اس مسجد کے بانی ہمارے بزرگ عم محترم والد گرامی کے درینہ دوست، اس دار فانی سے رحلت کر جانے والے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو اس کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے. میری بات ہمارے مہمان علماء موجود ہیں، انشاءاللہ ان کا مفصل بیان ہوگا. میری دعا ہے اللہ ان علماء کو شرح صدر نصیب فرمائے، اخلاص نیت عطا فرمائے، اور ان کو دین و دنیا کی عزتیں، برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. مختصر وقت میں صرف ایک ہی پیغام، ایک ہی بات، ایک سبق اور ایک لیسن میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں. اگر مجھے اور آپ کو ایک سبق یاد ہو جائے اور ہم اسے حفظ جان بنا لیں، پلے باندھ لیں، تو دین و دنیا کی کامیابیوں کے لیے وہ ایک سبق ہی کافی ہے. بالخصوص میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، میرے عزیز اور پیارے احباب، مجھے ان سے توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس سبق کو پوری توجہ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ سنیں گے بلکہ اسے اپنے دل میں نقش بھی کریں گے. آئیے اللہ کے قرآن سے وہ ایک سبق سنتے ہیں
پھر اس کی تشریح اور اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ٹیبل پہ اس طرف میرے سامنے کر دیں۔ سورہ الملک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تم آہستہ آہستہ کوئی بات کرو یا اونچی کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ جو ہستی ہے تمہاری ظاہری خفیہ باتوں کو ہی نہیں، ان باتوں کے پیچھے تمہارے سینوں میں جو نیتیں چھپی ہوتی ہیں وہ تو ان نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہ کیوں نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو بہت باریک بین ہے، اسے پل پل لمحے لمحے اور ہر چیز کی پوری طرح خبر بھی ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے مہمان مولانا ہارون یاسر حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ آج میں نے ایک جملہ پڑھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، وہ میرے لیے بھی ہے اور اپنے اس پیارے عزیز کے لیے بھی ہے۔ وقت کے ایک امام نے کہا کہ اے ممبر پہ بیٹھنے والے خطیب، لوگوں کو نصیحت کرنے والے خطیب، کہیں اس بات کی وجہ سے غرور میں نہ آ جانا کہ لوگ مجھے بڑے شوق سے سنتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں، جب تم باتیں کر رہے ہوتے ہو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارا رب تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی اللہ نیتوں کی اصلاح فرماتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ چپکے چپکے باتیں کرو یا اونچی اونچی باتیں کرو، وہ تمہارے سینوں کے رازوں اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ فیملی میٹرز میں، خاندانی معاملات میں، گھر کے ڈرائنگ روم میں، گھر کے بیڈ روم میں، گھر کے صحن میں چپکے چپکے باتیں کرو یا اونچی اونچی باتیں کرو، وہ تمہاری باتیں ہی نہیں، تمہاری باتوں کی نیتوں اور سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تم اپنے موبائل کی چیٹنگ پہ، واٹس ایپ کے گروپ میں، یوٹیوب کے چینلز پہ، انٹرنیٹ کی سائٹس پہ لوگوں سے چھپ چھپ کے کچھ لکھو یا سب کے سامنے لکھو، وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اسکول میں، کالج میں، گلی میں، محلے میں،
یونیورسٹی میں، چوک میں، چوراہے میں، عدالت میں، کورٹ میں، کچہری میں تم خفیہ باتیں کرو یا اونچی اونچی باتیں کرو، وہ صرف جانتا ہی نہیں، وہ تو تمہاری باتوں کی نیتوں اور سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم۔ جب تین بندے، اللہ کہتا ہے، کانوں کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ چوتھا تو ان کا رب ہوتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ جب تم اپنے موبائل کو بند کمرے میں لے کے بیٹھ جاتے ہو، فحش، پورنوگرافی اور گندی تصویروں پہ مبنی امیجز، کلپس، تصاویر دیکھتے ہوئے دائیں بائیں جھانکتے ہو، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کبھی یاد کر لیا کرو کہ وہ اللہ دیکھتا بھی ہے، تمہاری نیتوں کو پہچانتا بھی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ آج ہمارے بیٹوں نے فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، دنیا جہاں کے پتہ نہیں کون کون سے علوم اور سائنسز، ان کو پڑھا بھی، ان کو یاد بھی کیا، میٹرک کیا، ایف ایس سی، بی ایس، ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک، دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کر لیں اور سب کچھ پہچان لیا، بس نہ پہچانا تو اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے۔ ان ڈگری یافتہ جاہلوں سے مدینے کے وہ چرواہے بہت پڑھے لکھے تھے، جن کے پاس ڈگریاں نہیں لیکن اپنے رب کی پہچان تھی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحرا سے گزرے، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس سے کہا بکری کا کوئی بچہ ہے وہ مجھے دے سکتے ہو؟ اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں، میں تو چرواہا ہوں، مزدور ہوں، ملازم ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ جناب ابن عمر نے کہا یہ دیکھو پیسے ہیں، یہ آپ لے لو، اور جب تم واپس جاؤ گے مالک پوچھے گا ایک بکری کہاں گئی، تو سادہ سا جواب ہے، اسے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہ چرواہا، اس کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں، دین کی تربیت تھی، اللہ کی معرفت تھی، اللہ کی پہچان تھی، رب پر ایمان تھا۔ کہنے لگا عمر کے بیٹے عبداللہ، میں اپنے مالک کو تو کہہ سکتا ہوں کہ چرواہے سے ایک بھیڑیا بکری چھین کے لے گیا اور وہ بکری کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، جب اوپر والا مالک ہے اسے کیا جواب دوں گا؟
جناب ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے تم تو اتنے سمجھدار ہو کہ غلامی تمہیں زیب نہیں دیتی، تمہاری جتنی قیمت بنتی ہے میں ادا کر کے تمہارے مالک سے تمہیں آج کے بعد آزاد کروا دیتا ہوں۔ اور ایک اور جملہ کہا کلمۃ اعتقدک فی الدنیا، اس تیرے ایک بول نے دنیا میں تمہیں آزادی دے دی ہے، اور مجھے امید ہے یہ تیرا بول آخرت میں تجھے جہنم سے بھی آزادی دے جائے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ یہ نصیحت آج مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، ہر بچے ہر بڑے کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے یہ والی نصیحت کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے۔ یہ اللہ کو اس قدر پیاری ہے کہ آج سے صدیوں قبل ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے یہ نصیحت کی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس باپ کے نام پہ اللہ نے اپنے قرآن میں پوری سورت نازل کی۔ باپ کا بھی تذکرہ کیا اور بیٹے کا بھی تذکرہ کیا، اور جو اس نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے الفاظ کہے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ باپ جناب لقمان اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ خوبصورت انداز اپناتے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے انہا یہ حقیقت ہے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر۔ میرے بیٹو میں آپ سے کہتا ہوں رائی کا دانہ تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، شاید ریت کا ذرہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، تو جو ریت کا ذرہ ہے نا اس سے کچھ کم یا اس کے برابر رائی کا دانہ ہوتا ہے، بالکل معمولی۔ تو جناب لقمان اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے اسے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو یا کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرہ، اور وہ چٹانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، بند پتھروں میں ہو، غاروں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں میں یا پہاڑ کی کسی چٹان کے اندر ہو جس کو کہیں سے ہوا نہیں لگتی ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا وہ زمینوں میں ہو، یأتی بہ اللہ، صرف یہی نہیں کہ میرے بیٹے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ جانتا تو ہے ہی، وہ عمل جہاں بھی ہوگا اللہ اس کو نکال کے تیرے سامنے بھی لے آئے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن
في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ وہ اللہ جو بند پتھروں میں ایک کیڑے کو زندگی دے رہا ہے، آنکھیں دے رہا ہے، دماغ دے رہا ہے، خوراک دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، اسے پال رہا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کی نسل کی گروتھ تک کر رہا ہے، جو ایک بے جان پتھر کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو پال رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اللہ میری اور آپ کی حرکتوں کو جانتا نہیں ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ آج ہمارے بالخصوص اہل حدیث بھائی یہ سوچ کر کہ ہم تو مزارات پہ سجدے نہیں کرتے، غیر اللہ کی منتیں نہیں مانتے، کسی کی قبر پہ چڑھاوے نہیں چڑھاتے، ہم غیر اللہ کے نام پہ نظر نیازیں نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید پوری ہوگی۔ یہ توحید کا ایک حصہ ہے۔ توحید کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو ویسے مانیں جیسے اس نے اپنے قرآن میں اپنا تعارف کروایا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو خفیہ ہوتی ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے جو سب کے سامنے ہوتی ہیں۔ جتنی وہ جانتا ہے اگر اس کے مطابق وہ تمہیں پکڑے تو سب کی شاید شکلیں بدل جائیں، کوئی یہاں زندہ موجود نہ رہے۔ یہ کائنات اس لیے چل رہی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ایک مقام پہ اللہ نے ایک اور انداز بنایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا۔ یہ توحید کا حصہ ہے۔ یہ جان لو کہ اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے جی میں آتی ہیں، جو تمہارے نفسوں میں، تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ذرا خوف
کھا کے زندگی بسر کیا کرو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تم چپکے چپکے بات کرو یا اونچی کرو، وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو بہت باریک بین ہے، اسے پل پل کی خبر ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو مجبور کیا بے حیائی پر، برائی پر۔ وہ دوشیزہ، وہ نوجوان بیٹی پاک دامن تھی، حیا والی تھی، عفت والی تھی، عزت والی تھی، شرم والی تھی، ایمان والی تھی۔ اللہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ جب اس نے مجبور کیا، زبردستی اس نے کہا یہ دروازہ بند کر دو، بند کر دیا، یہ بھی بند کر دو، بند کر دیا، یہ بھی بند کر دو، بند کر دیا، یہ بھی بند کر دو، بند کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا، اس ظالم عزت کے لٹیرے نے پوچھا، سارے دروازے بند ہو گئے؟ جی بند ہو گئے، کوئی کھلا تو نہیں رہ گیا؟ کوئی کھلا تو نہیں رہ گیا؟ اس نے کہا ایک کھلا رہ گیا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا سارے دروازے بند کر دیے ہیں، اوپر والے کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اللہ کے سمجھانے کے انداز بہت ہی پیارے ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آخری 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر ہم صرف یہ ایک مسئلہ ہی سمجھ لیں تو میری اور آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سورہ یونس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز، کوئی عمل اللہ سے چھپا نہیں رہتا ہے، نہ ہی آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی عمل اس سے چھپا رہتا ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی چھوٹا، ذرے سے بھی چھوٹا، حالانکہ ذرہ ریت کے ذرے کے لاکھوں ٹکڑے کیے جائیں تو جو اس کا لاکھواں حصہ ہے اس کے بھی ہزاروں ٹکڑے کیے جائیں جو اس کا کروڑواں حصہ ہے، اس سے بھی چھوٹا ذرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذرے سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے یا اس سے بڑی چیز ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ جانتا ہے، اس نے ایک واضح کتاب میں اس کو لکھا بھی ہوا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو اس طرح سے بیان کیا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اظہار کا کمال انداز اختیار کیا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. غیب کی سب چابیاں اس کے پاس ہیں، انہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو سمندر میں ہوتا ہے. کوئی درخت کا پتا گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہوتا ہے. کتنے درخت ہیں 100 فٹ بلندی کے اوپر 100 فٹ اونچے درخت اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ ان درختوں کو جانتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کے پتوں کو جانتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان پتوں کی خاصیات کو جانتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان پتوں کی رنگت کو جانتا ہے، نہ صرف یہ کہ پتوں کے ذائقوں کو جانتا ہے. وہ جو پتوں کو پیدا کرنے والا ہے، ایک پتا اپنی ذات کے اندر ایک پوری فیکٹری ہوتی ہے. اور موجودہ جو جتنے بھی باٹنی کے اور حیاتیات کے ماہرین ہیں، ان کا اس بات پہ اتفاق دکھائی دیتا ہے کہ درخت کے ایک پتے کے اندر اللہ نے جتنا ڈیٹا لکھا ہوتا ہے، اگر وہ پھیلایا جائے تو شاید کہ اس درخت کا ڈیٹا اس پوری مسجد میں بھی پورا نہیں آئے گا. ایک پوری فیکٹری ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے جس نے اس پتے کو پیدا کیا، اس میں خاصیات رکھی، اس میں رنگت رکھی، اس میں ذائقے رکھے، اس کی پتیاں کاٹی، اس کے ڈیزائن بنائے، اس کی کلرنگ کی، خوبصورت انداز بنائے، اس کے اندر مختلف خصوصیات رکھی، جڑی بوٹیوں کے پتوں کی اور خصوصیات، جامن کے پتوں کی اور خصوصیات، آم کے پتوں کی اور خصوصیات. اللہ کہتے ہیں کہ وہ پتا گرتا بھی ہے تو میرے علم میں ہوتا ہے. اس کے علم کے بغیر نہ وہ بنتا ہے نہ وہ گرتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. 2 آیات اور سنا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کو سننے ہم نے انشاءاللہ ہمارے مہمان ہیں، اللہ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے علم کا جو تذکرہ کیا، ایک مقام پہ اللہ نے اس انداز میں بھی کیا، اور ایسا انداز اختیار کیا کہ اگر ہم صرف اس آیت کے انداز اور اسلوب پہ غور کریں تو ہمارے لیے نصیحت کا بہت سارا سامان ہوگا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میں خصوصاً اپنے بیٹوں اور نوجوان بھائیوں سے پوچھتا ہوں
اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ پیچھے ایک سسٹم کے ذریعے میرے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے بیٹے، اور میں تمہاری براؤزنگ کو، ہسٹری کو، سائٹس کو، چینلز کو، کلپس کو، واٹس ایپ کے ڈیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ میرے شاگرد ہیں، اگر آپ میرے بیٹے ہیں، اگر آپ مجھے اپنا استاد سمجھتے ہیں، تو آپ ہر وقت محتاط رہیں گے کہ میرے موبائل کا ڈیٹا استاد جی کے ڈیٹے کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے والد محترم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے گھر کے اندر کیمرے لگا دیے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور میں کمرے میں اس کا پورا ڈیٹا دیکھتا رہتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے، تو آپ کے جینے کا انداز کیا ہوگا؟ حالانکہ میں سو سکتا ہوں، بیمار ہو سکتا ہوں، میرے اختیارات نہیں ہیں، میں آخر کیا کر سکتا ہوں؟ باپ بھی آخر کیا کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی سزا دے سکتا ہے؟ کس حد تک جا سکتا ہے؟ اب آپ اس رب کی سنیے جو حی قیوم ہے، اپنے کلام میں وہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دو ان سے، میں اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کروں تو میں یوں کہوں گا، کہہ دو 21ویں صدی کے نوجوانوں سے، کہہ دو 15ویں صدی کے امتیوں سے، کہہ دو ٹچ موبائل کے اوپر بے دھڑک سب کچھ دیکھنے والوں سے، کہہ دو گلیوں چوکوں چراغوں میں لوگوں کی عزتوں کو گھورنے اور ڈانٹنے والوں سے، کہہ دو بند کمروں میں رب کی بغاوتیں کرنے والوں سے، کیا کہتے ہیں؟ ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم۔ پہلی بات یہ کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ کہاں تک بھاگو گے؟ کتنی دیر؟ کتنی عمر جیلو گے؟ کتنے برس زندہ رہ لو گے؟ ان سے کہہ دو اس میں کوئی شک نہیں، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، اس سے سامنا کرنا ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہہ دو ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة، پھر تمہیں واپس اس کے پاس جانا ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے۔ تیسری بات ایک اور کہتے ہیں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تعملون۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔
انسان کا یہ عقیدہ ختم ہو جائے، جیسا کہ آج کل اس دور کے اندر بہت دفعہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جانتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ نامہ اعمال میں میرے فرشتوں سے لکھوا رہا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ میرے ہاتھوں کو بلوائے گا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا سارا ڈیٹا وہ اوپن کر دے گا، جس کا یہ عقیدہ ہو مجھے موت آئے گی، جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ کے سامنے جاؤں گا، جس کا یہ عقیدہ ہو فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میرا سب کچھ کیا دھرا اللہ میرے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ کیا اس کے جینے کا وہ انداز ہوتا ہے جو آج کے نوجوانوں کے جینے کا انداز نظر آ رہا ہے؟ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حد تک انسان سے یہ کہا ہے کہ جو انسان یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ جانتا نہیں ہے، وہ اپنے عملوں سے یہ سوچتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سورہ فصلت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کی چمڑیاں بولی، انہوں نے گواہی دی، انہوں نے کہا تم ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہو، تو چمڑیوں نے ایک بات کہی، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہیں اس بات سے شرم محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ایک دن تمہارے کان گواہی دیں گے؟ نہ اس بات سے شرم آتی تھی تمہاری آنکھیں بولیں گی؟ نہ اس بات سے تم بچتے تھے کہ تمہاری چمڑیاں بولیں گی؟ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمہاری اکثر حرکتوں کا اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے برے گمان تھے اللہ کے بارے میں، اس نے تمہیں برباد کر دیا اور آج تم نقصان اٹھا رہے ہو۔ اللہ نے سمجھایا اور یہ کہہ کے سمجھایا اپنے قرآن میں۔ تو آئیے آج کا صرف ایک ہی سبق ہے، وہ مجھے اور آپ کو یاد کر کے جانا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ چپ کے بات کرو یا اونچی کرو، وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو بہت باریک بین ہے اور اسے پل پل کی خبر ہے۔ اپنے بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی مولانا ہارون یاسر حافظ اللہ کے کہنے پہ سورہ رحمان کی چند آیات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے مہمان ہیں تو ان کی فرمائش پہ بہت ضروری ہے نہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفر خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام